زراعت کے میں خوش آمدید. شاہزیب جیلانی، زرار کھوڑو، وسعت اللہ خان کا سلام قبول کیجئے. جمعہ ہے، ہم آپ کے لیے پیش ہیں، آپ کی ہم کالز لیں گے. کالز کے لیے ہمارا نمبر جو ہے وہ آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہوگا یا آ جائے گا ابھی ذرا دیر میں. ہمارے پاس 3 لائنیں ہوتی ہیں، اس پہ ابھی ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، 2 لائنیں فارغ ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کال کرنا تو فوراً سے نمبر ملائیں، آپ کی ہم کالز لیں گے. پہلے کالر ہمارے ہیں کامران علی بھائی نواب شاہ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کر دیا اظہار عشق ہم نے ٹیلی فون پر لاکھ روپے کی بات کی 2 روپے میں ہو گئی. ایک تو بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور بھاری بھرکم بلوں نے بڑا پریشان کیا ہوا ہے، اور ہیسکو کا جو سسٹم ہے وہ بالکل کولیپس کر گیا ہے. ذرا سی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، 2 بوندیں بارش کی پڑتی ہیں، 2 دن 3 دن بجلی غائب ہو جاتی ہے اور تاریں گر جاتی ہیں ان کی. اور بالکل یعنی ایک تو انہوں نے جو ہے اتنے بل ایشو کر دیے ہیں کہ اب میرے پاس سولر سسٹم بھی لگا ہوا، اس کے باوجود بھی جو ہے وہ 30 ہزار روپے کے بل بھیج رہے ہیں. یہ اب صرف رات میں بھی اگر اور بغیر اے سی کے یہاں اتنی زیادہ گرمی ہے اس خطے کے اندر کہ یہاں جو ہے وہ بغیر اے سی کے گزارا ہی نہیں ہے. اور لائٹ جو ہے جس کے اندر لائٹ بھی اتنی زیادہ جا رہی ہے، بل بھی 3 گنا زیادہ بھیجے جا رہے ہیں. اب لوگ اپنے بجلی کے بل بھریں یا اپنی فیملی کو فیڈ کریں. ٹھیک، بالکل صحیح. چوائس تو تقریباً اب یہی ہو گئی ہے، ہر جگہ یہی شکایت ہے، یہی شکایت. آج میں ایک کارٹون دیکھا، پروپوزل آف دی ایئر. آدمی جو ہے وہ خاتون کو پروپوز کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا بجلی کا بل جو ہے وہ میرے ہی ایڈریس پہ آئے. واہ یار، یہ سچا پیار. واہ، 2 بل کی بجائے 1 بل آئے، اسی لیے شادی کر لیتے ہیں. وہ بھی ہم نہیں، وہ میرے گھر یہ پروپوزل کا نیا اسٹائل ہے. مطلب میں وہی نا، میں بھرنے کے لیے اوکے، ہاں رائٹ، تم میری طرف آ جاؤ. نہیں ٹھیک ہے یار، کفایت کی اپنی جگہ، رومانس اپنی جگہ. ہمارے جن وقتوں میں ہم گزر رہے ہیں ایسے ہی ہوگا. محمد عمر صاحب ہیں اسلام آباد سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سر، میرا کوشچن یہ تھا کہ جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے پاکستان میں اس ٹائم، اس کا کس طرح سے سولوشن نکلے گا؟ مطلب دیکھیں، ہوتا یہ کہ جو ڈیولپ ملک ہیں زیادہ تر یا سیولائز ملک ہیں، وہاں پہ مینیفیسٹو بیس یا ایجنڈا اس طرح سے سیاست ہوتی. بٹ ہمارے یہاں پہ ایک پرسنالٹی کے پیچھے ہر لیول پہ، بے شک ریلیجس پارٹی ہے، پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کے پیچھے ایک بلائنڈ فالوئنگ ہے. تو اس سب سے ہم کیسے جان چھڑائیں گے؟ مطلب کیا یہ اسکول لیول سے کوئی نہیں، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے جان چھڑانا. اگر چھڑانا کوئی چاہے، پروسیس کو چلنے دے، ڈسٹرب نہ کریں، تو لوگ جو ہیں خود بخود چھانٹی کرتے چلے جائیں گے شاید. لیکن اس میں مجھے اب مطلب تھوڑا سا شک پڑا ہے اس بات پر. نہیں، ہو جاتا ہے. اگر انہیں یہ یقین ہو کہ پروسیس ڈسٹرب نہیں ہوگا تو وہ چھانٹی کر لیں گے. یہ ایک چیز ہے. لیکن جو دوسری بات تھی کہ سویلائزڈ کنٹریز میں مینیفیسٹو اور ان چیزوں پہ باتیں ہوتی ہیں، میرے نہیں خیال کہ اب نہیں ہوتی نیسسریلی ٹرو. اب نہیں ہوتی، بیکاز اگر آپ دیکھیں فار ایگزامپل یو ایس پولیٹکس کو، ابھی یہ جو یو ایس میں جو پریزیڈینشیل ڈبیٹ ہوا تھا اس پر بات کر رہے تھے، وہاں پہ کون سے کوئی مینیفیسٹو پہ بات ہوتی ہے؟ اٹس آل فیلنگس. اور جہاں تک پولرائزیشن کی بات ہے تو میرا خیال ہے کہ پولرائزیشن تو میں دنیا کے ہر ملک میں دیکھ رہا ہوں. ذات خود پولرائزیشن کو اتنا بڑا ایک مسئلہ نہیں ہے. There will always be people who are on completely different sides of the political fence. I mean, جو ڈیموکریٹس اور ریپبلکنس کے بیچ میں پولرائزیشن ہے وہ کوئی کم ہے، وہ بی جے پی اور کانگریس کے بیچ میں پولرائزیشن ہے وہ کوئی کم ہے. اگین ہر جگہ آپ دیکھیں، فرانس میں ابھی الیکشنز ہونے والی ہیں، وہ جو رائٹ ونگ والے کھڑے ہوئے ہیں، اس کے سامنے فار لیفٹ والے کھڑے ہوئے ہیں، ٹھک کمپلیٹ اینڈز آف دا اسپیکٹرم. تو یہ ایک الگ بات ہے. پولرائزیشن کے ساتھ ملک چل بھی سکتا ہے، ایسے کوئی بڑی بات مسئلہ نہیں ہے. اوور آل سسٹم کی بات کریں تو بالکل 100% اگری. چلنے دو، خدا کا خوف کرو یار، اس طرح تو نہیں ہوگا کچھ. اور جہاں تک مینیفیسٹوز کی بات ہے، دیکھیں اگین یہ جس کو ہم جمہوریت یا پولیٹیکل پروسیس کہتے ہیں نا، اس میں ہمیشہ کریکشن کی ضرورت ہوتی ہے.
ایون اگر وہ پروسیس چلتا بھی گیا, جیسے امریکہ میں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئی تھنک اٹ از ان دا ہینڈز آف ملینئرز اینڈ بلینئرز, یار جو زیادہ فنڈنگ کرتا ہے یا زیادہ لابی کرتی ہے وہ چلاتی ہے, وہاں پر سیلف کریکٹیو میکینزم خراب ہو گیا ہے. ہم نے کبھی سیلف کریکٹیو میکینزم کو ڈیولپ ہونے ہی نہیں دیا, یہ ایک فرق ہے یہاں پر. تو آئی ڈونٹ تھنک وہ دونوں چیزیں نیسسریلی ریلیٹ کرتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. آئی ڈونٹ نو. ٹھیک ہے, حسن علی صاحب ہیں کراچی سے, ان کی طرف چلتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. ہاں حسن بھائی السلام علیکم, فرمائیں. جی وعلیکم السلام سر, السلام علیکم سب سے پہلے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم آپ لوگ کے پروگرام کا میں بہت ہی جو ہے نا تعریف کرنا چاہوں گا. آپ کا سارا پینل از فل آف وزڈم اینڈ لٹریسی ماشاء اللہ. اینڈ سر میرا جو ان پٹ ہے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے جس چیز کے اوپر آپ ڈسکس کریں, ایک ریسنٹ سوات واقعہ ہے ریگارڈنگ بلیسفیمی اور اس طرح کی جتنے بھی شدت پسندی سے ریلیٹڈ ہیں. ہم نے بڑی مشکل سے ریسنٹلی آفٹر 9/11 اس اسٹگما سے جان چھڑائی ہے, بٹ جو فیوچر ہے اٹس ناٹ ویری برائٹ ان دا پرسپیکٹو کہ جو ہم جس چیز سے ہم نے جان چھڑائی ہے دوبارہ ہم ایک اس کی دوسری فارم کی طرف جا رہے ہیں, اور دس از انٹرنل, ویری مچ انٹرنل. جی بالکل. تو آپ لوگ سے میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ سر پلیز ایٹ لیسٹ 2 to 3, آئی انڈرسٹینڈ آپ نے یہ پلیٹ فارم دیا ہے, آپ لوگ اس کو ڈسکس کرتے ہیں, ہمارے اوپینین لیتے ہیں, لیکن کوئی ایکشن پلان فار دس ایٹ لیسٹ 2 to 3 کور جو ہے نا اسٹیپس آپ سجیسٹ کریں آن دا اسٹیٹ لیول آف کورس, سو دیٹ عوام بھی آپ لوگوں سے کچھ سیکھے گی یقیناً اس گفتگو سے, اور اسٹیٹ کو بھی کوئی جی بات ملے ود دس ڈسکشن. پہلی بات یہ کہ میں یہ نہیں سمجھا کون سے اسٹگمے سے جان چھڑائی ہے. یہ اسٹگمے کی بات نہیں کر رہی, اسٹگما کے لفظ چھوڑ دیں. یہ بات کر رہے تھے کہ ایک انتہائی کی ایک وائرس کی ایک میوٹیشن سے آپ لڑے ہیں 9/11 کے بعد. یہ ایک مختلف میوٹیشن ہے, ظاہر ہے دس از بلاسفیمی اور جو نموذ رسالت کے جو ایشو پر جو یہ کہہ رہے ہیں 2-3 پوائنٹس ہم نے پورا نیشنل ایکشن پلان جو ہے 20 پوائنٹس کا وہ رکھا ہوا, اور اس کی بیسکلی جو ایک لائن میں وہ یہ ہے کہ زیرو ٹالرنس. جب اس طرح کے واقعات ہوں اس وقت آپ جو ہے نا وہ اس سے کام نہ لیں کہ سادہ بندہ ہے اور یوں ہو جائے گا. آپ ایک دفعہ اس ملک میں ہمارے لا انفورسمنٹ میں یہ سکت ہے کہ جب اس طرح کے واقع ہوتے ہیں آپ اس پہ نو کمپرومائز, زیرو ٹالرنس کر کے چلیں, اور وہ گروپس جو ان واقعات کے بار بار ذمہ دار ہیں ملک کے مختلف حصوں میں, آپ ان کے خلاف بھی آپ ایکٹ کریں. جب وہ سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں نفرت کو پھیلانے کے لیے, تشدد پہ اکسانے کے لیے, وہاں پہ آپ لے کر آئیں اپنے سائبر قوانین. صحافیوں کو اور سیاستدانوں کو اور عام شہریوں کو, عام شہریوں کرنے کے بجائے ان کو کریں جو اصل میں نفرتیں پھیلا رہے ہیں, فتنہ فساد پھیلا رہے ہیں, ان کو آپ کریں. جب ریاست یہ کرنے آ جائے گی یہ آہستہ آہستہ معاملہ ٹھیک یار. نفرتیں فتنہ فساد اپنی جگہ, باقاعدہ ڈیتھ تھریٹس دی جاتی ہیں, ڈیتھ تھریٹس دی جاتی ہیں, اور اس پہ کوئی کھلے عام پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں, ویڈیوز جاری کر رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیں گے فیصل سبزواری کو کس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں, اور بھی لوگ ہیں, اور بھی صحافی ہیں, اور بھی سیاستدان ہیں, اسی لیے تو کوئی آواز نہیں اٹھاتا. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی عام پولیس کے ساتھ کوآپریٹ کر کے لائک ملیشیا یہ کام چل رہا ہوتا ہے. تو کوئی دیکھیں, ہماری ضرورت نہیں ہے کہ ہم کوئی ایکشن پلان بنائیں. اگر ریاست صرف اپنے ہی بنائے ہوئے قوانین اور اپنی ہی کہی ہوئی باتوں پر عمل کر لے تو اتنا کافی ہے, بہت ہے. یہ علی حیدر ہیں ٹورانٹو سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر. سر ایک ذرا سی گزارش تھی, اپنے یہ جو ہمارے محسن نقوی صاحب ہیں ان کو ایک مشورہ بھی دینا ہے. ویسے مشورہ ہو سکتا ہے یہ مانے نہ مانے. ویسے ہوا یہ ہے کہ جب ان کی یہ پاسپورٹ کے لیے ویب سائٹ پر جاتے ہیں تو یہ لوگ مینشن کرتے ہیں کہ ارجنٹ پاسپورٹ کی ڈیلیوری ہوگی 5 ورکنگ ڈیز پر. تو اب جب ہم نے یہاں سے آن لائن جو ہے, میں نے اپنی مدر کے لیے جو پاکستان میں ہوتی ہیں ان کا پاسپورٹ میں نے یہاں سے پروسیس کروایا آن لائن. تو جب پاسپورٹ پہلے تو یہ ہوا کہ 1 ہفتے سے زیادہ تو لگا کہ وہ ڈاکومنٹ انہوں نے ایکسیپٹ کیا اس کو. پھر جب پاسپورٹ آفس میں جا کے معلوم کیا تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو نارمل ہے, اب آپ کو 28 ڈیز اور انتظار کرنا پڑے گا تاکہ آپ کی پاسپورٹ آپ کو مل سکے. تو ان سے یہ کہنا تھا کہ یا تو جا کر کے پلیز اپنے ویب سائٹ پہ تھوڑا سا وہ اپڈیٹ کر دیں کہ بھائی 5 ڈیز میں آپ کو نہیں مل سکتا, آپ جو ہے نا آپ کو وہی نارمل جو ہے نا 45 ڈیز میں مل سکتا ہے آپ کا پاسپورٹ.
اچھا علیت صاحب آپ نے ارجنٹ کے لیے اپلائی کیا تھا؟ جی ہاں ارجنٹ کی پیمنٹ بھی ہم نے کی تھی. ارجنٹ کی وہ کوئی آئی تھنک 12,000 اور 12,000 روپیز پلس تھا کچھ اس طرح سے. ٹھیک ہے پھر تو ہاں نہیں ویب سائٹ اپنی جگہ, یہ آج کل پاسپورٹ کے مسئلے بہت چل رہے ہیں. نہیں لیکن ویب سائٹ تو چینج کر دیں. ویب سائٹ نہیں ویب سائٹ کو بتانا چاہیے کہ ہم کر سکتے ہیں اپڈیٹ کر دیں. ارجنٹ نارمل ہے, اور نارمل کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگلے 2 سال ایکسٹرا نارمل ہے. ہاں ایکسٹرا. ایک بریک لے لیتے ہیں, واپس آئیں گے تو آپ کی مزید کالز لیں گے. محمد یعقوب صاحب ہیں ملتان سے. جی سر. جی 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 السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت سوال ہے کہ ہم بہت دعویٰ کرتے ہیں ہماری حکومت سے معاشی ترقی کے حوالے سے, تو آبادی پہ کوئی غور نہیں کرتا جو سب سے بڑا فیکٹر ہے. ہم پتہ نہیں عجیب لوگ ہیں, عجیب, یہ کامن سینس کی بات ہے کہ آبادی کو کنٹرول کیے بغیر معاشی ترقی نہیں ہو سکتی. پوری دنیا میں یہ سب کچھ ہسٹری دیکھ لیں یورپ کی, کسی بھی ممالک کی, آبادی پہ ایک نظر ہے نہیں, اور معاشی ترقی پتہ نہیں کیا کیا پلان بنا رہے ہیں. وہ سب چیزیں آبادی کی چٹان سے ٹکرا کے نا پاچ ہو جاتی ہیں. میں حیران ہوں, اتنے پڑھے لکھے لوگ ہو, اتنی بڑی حکومت, مگر یہ ان کو یہ سمجھ نہیں آتی. آبادی پہ آج تک کسی نے بات نہیں, کسی حکومت نے, کسی پارٹی نے, حالانکہ یہی سب سے بڑی ریزن اور وجہ ہے معاشی ترقی نہ ہونے. بس یہ اس پہ ذرا تھوڑا بڑا اچھا کیا آپ نے, 100% درست بات کی ہے یعقوب بھائی نے. اس کے اوپر کئی بات ہم نے بھی اس کے اوپر شوز کیے ہیں اور بات کی ہیں. پتہ نہیں کیوں میرے خیال ڈر لگتا ہے آبادی پر بات کرتے ہوئے لوگوں کو. کچھ لوگوں نے بات کی تھی, میرے خیال مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے ایک دفعہ اس کے اوپر بہت اچھی بات کی تھی. یار ہمارے یہاں پاپولیشن پہ بات کرنے والے ایکسپرٹس بھی بہت کم ہیں. نہیں ایکسپرٹس تو ہیں یار. نہیں یار کہاں ہیں. اچھا ایک وسط کی لڑائی ہو گئی تھی ایک ایکسپرٹ کے ساتھ. نوید انور صاحب اسلام آباد سے ہیں, امید ہے کہ آپ کو آواز آ رہی ہوگی, لائن ٹھیک ہوگی. السلام علیکم. امید ہے. جی وعلیکم السلام. شکر ہے. کیسے ہیں جناب, بتائیں. جی اللہ کی شکر. جی میں آپ سب پینل سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں, جو اس دفعہ بجٹ میں سیلری کلاس پہ انہوں نے ٹیکس انکریز کیا ہے اس کے بارے میں بات کریں اور ہائی لائٹ کریں, کیونکہ یہ ایک کلاس ہے جو کہ ڈیفینیٹلی پورے پاکستان میں ٹیکس دیتی ہے, اور پچھلے کئی سالوں سے اس سال بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا گیا. تو آئی وڈ وانٹ کہ آپ اس کو ہائی لائٹ کریں اس ایشو کو, اور اویئرنیس کریٹ کرے کہ یہ عوام جو ہماری ہے سیلری کلاس یہ بھی پس رہی. نوید صاحب اس کو ہم نے ہائی لائٹ کیا بھی تھا پروگرام میں. یہ جو میرا خیال ہے آج پاس ہوا ہے نا جو فائنل بجٹ جو اسمبلی سے, پتہ نہیں اگر چونکہ آپ کی اس میں دلچسپی ہے, ہماری بھی ہے, ہم سارے جو نوکری پیشہ لوگ ہیں, پتہ نہیں آج کا آپ دیکھ پائے یا نہیں. انہوں نے, میں نے سنا تھا کہ کچھ اس حوالے سے بھی کوئی ایڈجسٹمنٹ تھی. سرچارج نہیں لگایا؟ نہیں, سیلری کی بھی بات ہو رہی ہے کہ اس میں انہوں نے سلیبس کو پتہ نہیں ریوزٹ کیا یا نہیں کیا. آپ پتہ نہیں آپ دیکھ پائے نہیں دیکھ پائے, لیکن اس پہ شکایت تو بہت ہوئی. ہاں وہ پنجابی میں کہتے ہیں گونگلوں پہ سے مٹی جھاڑی ہے انہوں نے. جی ایسا کچھ کیا پھونک کے. یہ بھی ہے, اور ابھی میں نے پتہ نہیں کہیں ابھی اس کی تصدیق نہیں ہوئی, لیکن اپیرنٹلی کوئی 3 مہینے بونس سیلری ملی ہے. کس کو؟ نیشنل اسمبلی کے سٹاف کو یا ایسا کچھ, یا گورنمنٹ آفیشلز کو, پتہ نہیں ابھی 100%. یار وہ بھی پاکستانی ہیں, ان کے بھی بال بچے ہیں. ہاں تو ہم مستہ کے پاکستانی نہیں, ہم they are more equal than some are more equal than others. بشارت جٹ صاحب ہیں آسٹریلیا سے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی بشارت جٹ بول رہا ہوں آسٹریلیا میلبرن سے. جی عرض یہ ہے کہ شکریہ کال لینے کا. پاکستانی معاشرے کا اگر کوئی ہمدرد ہے, کوئی والی وارث ہے, تو اس کی خدمت میں 2-4 شعر عرض کرنے ہیں. لیکن یہ عرض کر دوں کہ کچھ شعر و شاعری سے اپنا نہیں تعلق, اسی ڈھب سے کوئی سمجھے بس مدعا یہی ہے. بس پاکستانی معاشرہ ہمارا اپنا معاشرہ ہے اور ہم خود ہی اس کے ہمدرد ہیں, تو ہماری اپنی خدمت میں یہ شعر ہے. افتخار عارف کا شعر ہے, جانے کب کون کہاں مار دے کافر کہہ کے, شہر کا شہر مسلمان بنا پھرتا ہے. پھر احمد ندیم قاسمی کے 2 دعائیہ شعر ہیں.
काफी अरसा पहले कभी पढ़े थे, वो अब भी हर वक्त उन पर आमीन कहने को जी चाहते जी हैं। फरमाइए फरमाइए। कासमी साहब कहते हैं, वो फसले गुल खुदा करे मेरी अर्ज पाक पर उतरे, वो फसले गुल जिसे अंदेशा जवाल ना हो, वाह। खुदा करे मेरे किसी भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी बवाल ना हो। वाह 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 वाह। आखिरी मिसरा मैं दोबारा पढ़ता हूँ, हयात जुर्म ना हो, जिंदगी बवाल ना हो। गुज़श्ता चंद दिनों में पाकिस्तान में जो स्वात में हुआ, सादपुर मंडी बहाउद्दीन में हुआ, सरगोदा में हुआ, उनमें पाकिस्तानियों को, अहमद नदीम कासमी के हम वतनों को जुर्म हयात की सजा मौत की शक्ल में दी गई। हयात जिंदगी खुद उस वक्त जुर्म हो जाती है जब मजहब का इस्तेमाल करके मौत की सजा दे दी जाए, और उससे पहले हम वतनों की जिंदगी उन्हीं की हम वतनों के हाथों में बहाल होती है। आखिर में फैज के 2 शेर हैं, सवात, सरगोदा और सादपुर के शहीदों के लिए। फैज ने जो रियासत की बेबसी है उस पर फैज ने कहा था, पुकारता रहा बेआसरा यतीम लहू, किसी को जो खून खाक नशीना था इसके खाक हुआ, न मुद्दई न शहादत हिसाब पाक हुआ। थैंक यू। आपने जो है कूजे में दरिया समेट दिया बिशारत जट साहब, खुश रहिए। वक्फा ले लें। वेलकम बैक। आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद से मोहतरमा ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया। मैं 2 बातें बहुत मुख्तसर। एक तो ये कि जो बजट अभी पास हुआ है मरकज में, फेडरल बजट, उसमें आपकी हमारी इक्तिसादी शरह नमो, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को दिखाया गया है 2.38%। जी। लेकिन कहीं भी बजट स्पीच में औरंगजेब साहब फेडरल मिनिस्टर ने जिक्र नहीं किया कि 2023 के इफराद शुमारी यानी जिसको सेंसस बोलते हैं, उसमें आबादी की जो ग्रोथ रेट है वो 2.55% दिखाई गई। तो आपकी तमाम की तमाम इकोनॉमिक ग्रोथ रेट मनफी हो जाती है 2.55 में। और अगले साल के लिए, अगले फिस्कल ईयर के लिए जो टारगेट है, जो हदफ दिया गया है, वो है 3.6%। लेकिन एक पैसा नहीं अलॉट किया गया पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन और मैनेजमेंट के लिए। तो समझ में नहीं आता कि सैलरी क्लास के टैक्सेस बढ़ाते चले जाएं, पेन्स, पेंसिल्स, फुट रूलर्स, शार्पनर्स, स्टेशनरी, बच्चों के स्कूल, गरीब बच्चों के स्कूलों की स्टेशनरी को बढ़ाते चले जाएं, और इस तरह की चीज, दवाइयों पे और बच्चों के दूध की कीमत और टैक्सेस बढ़ाते चले जाएं, लेकिन आप आबादी के ऊपर, ना मैनेजमेंट के ऊपर, ना स्टेबलाइजेशन के ऊपर एक पैसा नहीं खर्च कर रहे। बहुत रंज का मकाम है। बिल्कुल, थैंक यू। बिल्कुल है। ये वही बात है तकरीबन जो अभी मोहम्मद याकूब साहब ने की थी मुल्तान से, जिन्होंने कॉल की है। और वही पॉपुलेशन, इसे कहते हैं ना रनिंग टू स्टैंड स्टिल। जैसे आप ट्रेडमिल पे तेज़ बढ़ाते जाए, आप जितने भी जल्दी तेज़ी से भाग रहे हैं, यू आर नॉट एक्चुअली गेटिंग एनीवेयर। इनफैक्ट आप पीछे जा रहे हैं, हटते जा रहे हैं। लेकिन जाहिर है इस पर कोई काम नहीं होगा, ना ही इस पर कोई बात करेगा। नॉट एन इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल इशू किसी के लिए। इस पे वोट नहीं मिलेंगे ना शायद। नहीं, इस पे कुछ नहीं मिलेगा। पॉपुलेशन का मतलब होता है वोट बैंक। तुम लोग समझ क्यों नहीं? पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वोट भी बढ़ेगा। पता है इससे भी मसला ये है कि आप बात करेंगे तो कोई कहेगा कि यार दीन के खिलाफ। और जितने स्कूल कम होंगे उतना ही वोट बैंक इंटैक्ट रहेगा। ये दीन वाला भी मेरा ख्याल है कि ये हमारे यहाँ एक बहाना हो गया है, एक्सक्यूज हो गया है कि इस तरफ पॉलिटिकली रिवॉर्डिंग नहीं है ना। देखो बहुत सारी चीजें हैं जो साथ मिल जाती हैं, कोई एक फैक्टर नहीं है या 2 फैक्टर नहीं है। सारी चीजों को आप मिला लें तो फिर आपको पता लगता है कि इतनी एपैथी है। अब या तो आप अगर करोड़ों लोगों को एक्सपोर्ट कर रहे होते एज स्किल्ड लेबर इन द वर्ल्ड, मैं कहता कि बिल्कुल कोई मसला ही नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं हो रहा। तो आगे बढ़ते हैं। कराची से हमारे साथ हैं वकार अहमद साहब।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, खैरियत से आप? शुक्रिया शुक्रिया, आप बताएं। सर सिर्फ दो बातें करूंगा। एक तो ये के इलेक्ट्रिक के हवाले से कि सर ये तो वो मिसाल हो गई है कि अब हम लोग फिरौन की तरह जो है ना आसमान की तरफ देख रहे हैं कि अल्लाह पाक कोई मूसा भेजते जो हमें अजाब से जो है ना निजात दिला दे। सही है, ज्यादा तो कहूंगा नहीं क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं। और सर एक गजल है, शायर तो नहीं हूँ मैं, लेकिन एक गजल है जो इस टाइम हमारे बिल्कुल उस पे बैठती है, वो थोड़ी सी आपको खिदमत में पेश करूंगा। सब कुछ है अपने देश में, रोटी नहीं तो क्या, वादा लपेट लो जो लंगोटी नहीं तो क्या, आलिम बड़े बड़े हैं तो लीडर गली गली, बारिश है अफसरों की तो दफ्तर गली गली, शायर अदीब और सुकरात दर बदर हैं तो सिकंदर गली गली, सब कुछ है अपने देश में, रोटी नहीं तो क्या, वादा लपेट लो जो लंगोटी नहीं तो क्या। ये आजकल के हुक्मरानों के लिए। हाकिम है ऐसे देश का कानून तोड़ दें, रिश्वत मिले तो कत्ल के मुजरिम भी छोड़ दें, निगरां जो मुल्जिमान की आंखें भी फोड़ दें, सर्जन है ऐसे जो पेट में औजार छोड़ दें, हर किस्म की जदीद इमारत हमारे पास, हर एक पर्देदार की तिजारत हमारे पास, अपनों को लूटने की जसारत हमारे पास, खेलों में हारने की महारत हमारे पास, हर सिमत राजपाट का झंडा गड़ा हुआ, हर रास्ते पे फिल्मी नगीना जड़ा हुआ, हर मोड़ पर जवान सिपाही खड़ा हुआ, हर शे पे इंतजाम का पर्दा पड़ा हुआ, नैनों के कुएं में तो जुल्फे दराज हैं, बोली में मिठास लहजे में साज हैं, हर सर में गुरूर तो हर दिल में नाज है, निहत्ते हैं अपने घरों में हवाई जहाज हैं, हर काम चल रहा है यहाँ पर बयान से। सर ये आजकल के। अच्छा ये है किसकी भाईजान, आपकी है? सर ये किसी नहीं सर ये मेरी नहीं है, किसी शायर की। लेकिन आपने इतनी हिफाजत से ये इतनी तवील नज़्म तो महफूज कर ली, शायर का नाम नहीं महफूज कर सके आप? नहीं सर ये शायर का ठीक है, बहरहाल बहुत लुत्फ आया, गूगल कर ले इसको, शायद मिल जाए। बिल्कुल हस्बे हाल है, बहुत लुत्फ आया। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपने कंट्रीब्यूशन का। मुनीर हुसैन साहब हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हजूर बात ऐसे है कि ना सारे चैनल्स पे बैठ के लोग ना पूरी कौम को यही कहते हैं कि हम पाकिस्तानी टैक्स नहीं देते। हेलो जी जी बोले हम टैक्स नहीं देते, हम टैक्स नहीं देते, जबकि इस कड़ी धूप में जो बेवा औरत भीख मांग के अपने बच्चे पालती है वो भी टैक्स देती है, ठीक है जी। और उसके टैक्स से पैसे सरकारी अफसरान छोटे बड़े पाकिस्तान की जो मशीनरी है वो उन पैसों को चोरी करके अपने बच्चों के लिए अमेरिका में दुबई में मकानात महलात बना रही है। उनके खिलाफ किसने आवाज उठानी है? हमारी सिर्फ आवाज नवाज शरीफ, जरदारी और इमरान खान के खिलाफ, जो असल जो इस मुल्क के मालिक हैं, जो इस मुल्क को नोच रहे हैं, उनसे किसने पूछना है? उनको बताएं कि क़यामत को उनका हिसाब होना है, जिनके लिए उन्होंने मोहल्ला छोड़ने हैं, उनके बच्चों ने भी उनके काम नहीं आना, उनके बच्चों ने उनकी कब्र पे दुआ खैर नहीं करनी। तो खुदारा इस माफ कर दें, इस कौम को बहुत लूट लिया। बाबला के दफ्तर जाएं, माएँ बहनें रो रही हैं किस्तें करवाने के लिए, उनकी किस्तें नहीं हो रही बिजली के बिल की। स्वी गैस के बिल जो लोगों के सर्दियों के आए थे वो अभी तक लोग रो रहे हैं, किस्तें करवा के दे रहे हैं। ये सरकारी मशीनरी जो हमारे पैसे चोरी करती है अवाम के, इनसे माफी दे लें, इन्हें कहें कि हमारी कौम को माफ कर दे, क़यामत जरूर आनी है, जरूर जो में मैशर होना है, जरूर हिसाब होना है, किसी ने किसी के काम नहीं आना। और ये सारे चैनल जो लगे हुए हैं सियासतदानों के खिलाफ लगे हुए हैं, हम मजदूरों के खिलाफ लगे हैं जो छोटा मोटा कारोबार करते हैं, हम हर काम के लिए रिश्वत देते हैं। बिजली ठीक करवानी हो रिश्वत, कनेक्शन लेना हो रिश्वत, पानी लगवाना हो रिश्वत, दवाई लेनी अस्पताल में हो तो सिफारिश, कोई चीज नहीं, सब तमाम सहूलतें सरकारी अफसरान सरकारी मुलाजमों के लिए, फ्री दवाइयाँ, फ्री हॉस्पिटल, फ्री बिजली, फ्री पेट्रोल। हम किस मुल्क के रही हैं? हमें क्या देती है गवर्नमेंट? ये भी तो हमें को बता दे। हमारा सिर्फ खून नहीं छोड़ना है गरीबों का, मुनीर साहब क्योंकि ये ग्रुप बन गए ना। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपकी बात जायज़ है। बहुत सारे लोगों के सेंटिमेंट को आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, वापस आएंगे मज़ीद कॉल्स लेंगे।
ویلکم بیک جی. ہم اگلے کالر ہیں پروفیسر فرحان صاحب لاہور سے. السلام علیکم جی. ہیلو جی میری آواز آ رہی ہے, کیا میں بات کر سکتا ہوں؟ جی 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 آپ کی آواز آ رہی ہے. آن ایئر ہیں آپ. جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ابھی جیسے بات ہو رہی تھی, ہمارے معاشرے میں جو سب سے چیز کی کمی ہے وہ ایجوکیشن ہے. ایجوکیشن ہم نے اسکول اور کالجز لیول پہ پرائیویٹائز کر دی ہوئی. اب یہ یونیورسٹیز بھی کچھ عرصے کے اندر پرائیویٹائز ہو جائیں گی. کیوں پرائیویٹائز ہو جائیں گی؟ 65 ارب روپے کا بجٹ رکھا جاتا تھا HEC کا, اس دفعہ وہ 25 ارب کر دیا. اس کے بعد تو اس تمام یونیورسٹیز نے احتجاج کیا تو اس کو دوبارہ 65 ارب کر دیا گیا, اور حالانکہ یہ 165 ارب ہونا چاہیے. اور ہماری HEC کی پالیسیز بھی جو اب ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر ڈرائیو کرتے ہیں, کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹی زیادہ ہو گئی ہیں اور ہمیں نہیں دیا جاتا. پنجاب یونیورسٹی میں میں کام کرتا ہوں. پنجاب یونیورسٹی کے 2 ارب روپے کا سال کا ڈیفیسٹ ہوتا ہے. 20 ارب کے قریب ہے, 15 ہم کماتے ہیں, 4 یونیورسٹیوں میں دیتی ہے, 1-2 ارب روپے کا ڈیفیسٹ ہوتا ہے. اور یہ جو آٹے والا بحران تھا, اس میں 100-150 ارب روپے کا نقصان لوگوں نے یہاں فائدہ کمایا. تو اس کا مطلب ہے یونیورسٹی کے 100 سال کے خرچے یہ آرام سے پورے ہو سکتے تھے جو ڈیفیسٹ چلتا ہے. تو یہ کوئی ایسی اماؤنٹس نہیں ہے کہ جو دی نہ جا سکیں یونیورسٹی کو. یہ صرف یونیورسٹیز کو آہستہ آہستہ بند کرنے کی طرف لے جانے کا رجحان ہے, اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے. تو یہ ہمارے ساتھ جیسے اسکولوں اور کالجز کے ساتھ ہوا ہے, تو ایونچولی جو یونیورسٹیز آپ کے پاس رہ گئی ہیں, پنجاب سب سے بڑی یونیورسٹی ہے, سب سے بڑے بجٹ والی یونیورسٹی ہے, لیکن ایونچولی اس کے ساتھ بھی وہی کچھ ہونے جا رہا ہے. میرا خیال ہے آپ کی بات کہ میں اس لیے تائید کر سکتا ہوں کہ ابھی وزیر خزانہ اورنگزیب نے کہا ہے کہ اگر اس ملک کو صحیح راہ پہ لانا ہے تو سب کچھ جو ہے پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کرنا. جی دیکھیں ویسے بھی دیکھیں آپ کا پانی پرائیویٹائزڈ ہے, آپ کی سیکیورٹی پرائیویٹائزڈ ہے, آپ کی کون سی چیزیں جو اور دوسری بات انہوں نے جو کہی کہ وسائل کی کمی نہیں ہے. مطلب آپ ایک وہ ویٹ کینڈل میں آپ جتنے پیسے کر دیتے ہیں وہ آپ ادھر لگا سکتے ہیں. ہمارے پاس ٹائم کم ہے. آخری کالر ہمارے کراچی سے اصغر علی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی. ٹائم تو یہ ہے کہ میں ابھی KPK وزٹ کیا میں نے, تو ملکن ڈویژن لڈن ڈیری گیا, تو وہاں میرے ایک دوست ہیں مدثر طاہر یوسف زئی, ان کے گاؤں میں گھوما, تو وہاں پہ جو مجھے ایک بہت چیز نظر آئی کہ گورنمنٹ گرلز ہائی سیکنڈری اسکول جو لڑکیوں کا ہے 2 یونین کونسل ہیں اور 1 لاکھ کے قریب اس کی آبادی ہے, لیکن وہ ایک ہی اسکول ہے اور اس میں کمرے نہ ہونے کے برابر ہیں بھی, لیکن نہ ہونے والے کہنے بچے جو ہے اس گرمی میں کھلے آسمانوں کے تلے بیٹھے ہوئے, سردی آپ کو پتہ ہے کہ وہاں KPK میں سردی بھی ٹاپ کی آتی ہے اور گرمی بھی ٹاپ کی آتی ہے. تو میری وہاں کے وزیر تعلیم سے اور سے یہ ریکویسٹ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے یہ ہائی اسکول کو جو ہے اس کی نئی بلڈنگ بنائی جائے. کھیلنے کے پلین کا کوئی گراؤنڈ نہیں ہے. دوسرے جو ایک بڑا مسئلہ میں نے دیکھا, سوری ٹائم کم ہے اصغر بھائی, آپ نے توجہ دلا دی ٹیل اینڈ پہ. آئی ہوپ کہ یہ کوئی سن رہا ہو اور توجہ دیں. اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. ہمیں اجازت دیجیے, آپ سے پیر کو ملاقات ہوگی. خدا حافظ, شب بخیر.